میں نے کہا اما جی اٹھو تھوڑا گھر ویکھ آیا تم لے جانا تم میں سے ایک دم اے بیٹا تینوں رب اپنے سونے دیا زیارتاں کرائی رکھے. میں نے بیگم سے کہا بیگم یہ دعا قبول ہو گئی. 90 سے لے کر آج تک بلا ناغہ میرے رب نے مجھے اپنے گھر بلایا. لہٰذا میں اس کے سامنے ایسے منہ کر کے کھڑا ہو گیا. وہ ایسے دعا مانگ رہا تھا. مانگتے اس نے جب اوپر نظر اٹھائی تو مجھے دیکھا تو اس نے ایسے بھی نہیں کیا, اتنے ہی ہاتھ چھڑے دوڑ کے میرے پاس آیا. کہنے لگا مولانا تمہیں پتہ میں کی دعا کر رہا. میں کہا میں کوئی نجومیہ جو انہیں پتہ لگے ہوئے. کہنے لگا میں یہ دعا کر رہا ہوں, یا اللہ مولی طارق جمیل کو اماں کی دعا لگی ہوئی ہے, وہ ضرور آیا ہوگا حج پر, وہ جہاں بھی ہے مجھے ملا دیا. کہ یہ میرے الفاظ ختم ہوئے ہیں تو سامنے کھڑا تھا. دعاؤں سے وہ کام بنتے ہیں جو نہ پیسے سے بنتے ہیں نہ مجاہدے سے بنتے ہیں. مجھے پتہ نہیں کہ اللہ نے یہ سارا نظام میرے ساتھ کیوں چلایا, کیسے چلایا. یہ ایک واقعہ کی طرف میرا ذہن جاتا تھا. سردی شدید تھی اور ایون سنسان ہوتا تھا. باہر بازار میں 2 ہوٹل تھے, ایک چائے کی دکان تھی. میں برآمدے میں کھڑا تھا تو میرے استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا عبدالرحمن, انہوں نے کروٹ بدلی کیا. تو ان کے قریب دوسرے استاد لیٹے ہوئے تھے, مولوی احمد بٹلہ صاحب. کہنے کہ مولانا کیا ہوا؟ کہنے کہ سر میں بہت درد تھا. بس یہ سننا تھا کہ میں اوپر گیلری میں میرا بستر تھا اور وہ اتنی سختی تھی گورنمنٹ میں کہ یہ جو گھڑی باندھنا بھی وہ کیا تھا, خلاف قانون تھا, اور تھرمس رکھنا بھی خلاف قانون تھا. مجاہدہ ٹھنڈی چاہ پیو. تو 2 لڑکوں نے تھرموس چوری رکھا ہوا تھا. وہ میں ایک کو میں نے جا اٹھایا. میں نے بوئے تھرموس کتنے؟ کہتا وہ پڑا ہوا ہے پڑا. تو میں نے اسے اٹھایا, بغل میں ڈالا اور میں نے بازار کی دوڑ لگا دی. 10 بج رہے تھے اور 10 بجے سناٹا. 250-300 کا تو مجمع ہوتا تھا رائمنڈ. میں کہا یا اللہ کوئی دکان کھلی ہو, یا اللہ کوئی دکان کھلی ہو. تو میں ننگے پاؤں, دسمبر کا مہینہ تھا, میں ننگے پاؤں دوڑا اور میں نے دیکھا تو وہ چائے کی دکان کا دروازہ بند تھا اور روشنی آ رہی تھی. میں نے کہا یہ لگتا کھلی ہوئی ہے. تو میں نے اس کے کواڑ ایسے کیے تو وہ کھل گیا. تو آگے وہ دکان والا, اس کا نام تھا انور ملتانی رحمۃ اللہ. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 73-74 کی بات. تو وہ بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا بھائی انور چائے بنانی ہے. کہا بھائی میں تو اورنگ بھائی میں تو تھکا ہوا ہوں, یہ دودھ پڑا ہے خود ہی بنا دے. تو میں نے کہا چولہا کا, یہ چولہا بھی پڑا ہے. تو میں نے وہ ہوتے تھے ہوا بھرنے والے چولہے, اس سے میں نے دودھ گرم کیا, پتی ڈالی, چائے بنا. چائے کی دکان پہ سر درد کی گولی کا کیا کام ہے؟ میں نے کہا بھائی انور کوئی سر درد کی گولی ہے؟ ارے بھائی وہاں دیکھ لے شاید پڑی ہو کوئی. وہ کھڑکی سی تھی. جب میں نے وہاں دیکھا تو ایک گولی ساری ڈان ہوتی تھی وہ وہاں پڑی ہوئی تھی اور اس پر مٹی جمی ہوئی تھی. جب اللہ کچھ دینا چاہتا ہے, میں نے وہ گولی اٹھائی اور پھر دوڑ لگائی ننگے پاؤں. اور مولانا رحمہ اللہ فوت ہو گئے, سر پر رضائی لے کے لیٹے ہوئے تھے. تو میں نے ایسے پاؤں دبائے تو انہوں نے رضائی کو کہا ہاں کیا بات ہے؟ میں نے کہا جی یہ چائے ہے اور یہ سر درد کی گولی ہے, آپ کو درد ہو رہا ہے, نوش فرمائیں. تو ان کے ہونٹ ہلے. میں نے نہیں سنا, دعا دی انہوں نے مجھے. کیا دعا دی؟ وہ خود فرماتے تھے کہ طارق جمیل کی قبولیت میری دعا سے ہے. اور ایک میرے ساتھی تھے
मौली खुर्शीद की कबूलियत मेरे डंडों की वजह से, उसकी पिटाई बहुत की थी उन्होंने। तो मेरे बारे में फरमाते थे कि ये मेरी दुआ का अल्लाह ने इसको सिला दिया है। तो उन्होंने बेसाख्ता मुझे दुआ दी, उन्होंने सुनी नहीं। चाय पिलाई, गोली खिलाई, तो अल्लाह ने क्या से क्या करते। मैं अपनी बेगम फूफी रहमतुल्लाह अलैहा, वालदा रहमतुल्लाह अलैहा के साथ हज पे गया। इनको लेकर मैं बाहर निकला तो दो बूढ़ी औरतें बैठी थी। मैं क्या अम्मा जी क्यों बैठी हो? कि पुत्र राह भूल गई हैं। अब मेरा भी वो दूसरा हज था, मुझे भी मदीना का हुदूद अरबा पता नहीं था। मैं क्या कोई है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कार्ड? उन्होंने कहा ए कार्ड है। मैं क्या आ जाओ। और दोनों चल पड़ी। मुझे एक अरब साथी ने पूरा घर दे दिया। बस जो दरवाजे पर पहुंचे थे एक और खाने लगी, नहीं मैं नहीं जानती। हुआ करने के वेखे ना शोर शरीफ लगता है, कोई एडी वड्डी गल, आजा आजा वहाँ को लेके। मैंने अपनी बेगम से कहा कि इनको खाना खिलाओ, और वो कार्ड लेकर मैं अपने एक दोस्त के पास गया, वो जो जिसका घर था। मैंने कहा उठो दुकान से और ये पता तलाश करवाओ। तो हम दोनों गाड़ी में बैठे और घूमते 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 कोई आधे घंटे के बाद हमने वो बिल्डिंग तलाश करी। तो हम वापस आए तो दोनों माइयाँ अरब वाले की थी, सोई पड़ी थी। मैंने कहा अम्मा जी उठो, थोड़ा घर वेख आया, तुम ले जाना। तो उनमें से एक एकदम वे बेटा तेन वो तेन रब अपने सोने दियाँ ज़ियारतां कराई रखे कराई रखे कराई रखे। मैंने बेगम से कहा बेगम ये दुआ कबूल हो गई। 90 से लेकर आज तक बिला नागा मेरे रब ने मुझे अपने घर बुलाया। एक 94 का हज नहीं हुआ कि वो मेरी इंग्लैंड तश्कील हो गई तो मैं वहाँ चला गया। पै दर पै हज उम्रा हज उम्रा हज उम्रा हज उम्रा। ये 3 साल कोविड के जो आए थे ना, वो नागा है। तो मैं हमेशा कहता था कि अम्मा दी दुआ। अब एक मज़ेदार किस्सा सुना के फिर नमाज़ पढ़नी में, मैं तवाफ़ कर रहा था तो मेरी नज़र पड़ी जवाद वसीम पर। वो मकाम इब्राहीम पर नफल पढ़ के ना बैठ के दुआ मांग रहा था। तो मैं वहाँ खड़ा हो गया। मेरे साथी ने कहा तवाफ़ पूरा करना भी है। मैं कहा पता नहीं उठ के कितने चला जावे, लिहाजा मैं उसके सामने ऐसे मुंह करके खड़ा हो गया। वो ऐसे दुआ मांग रहा था, मांगते 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 उसने जब ऊपर नज़र उठाई तो मुझे देखा, तो उसने ऐसे भी नहीं किया, उत्थे ही हाथ छड़े दौड़ के मेरे पास आया। कहने लगा मौलाना तुहानू पता मैं की दुआ कर रहा सी? मैं कहा मैं कोई नजूमिया जो इन्हों पता लगे हुए। कहने लगा मैं ये दुआ कर रहा, या अल्लाह मौली तारिक जमील को अम्मा की दुआ लगी हुई है, वो ज़रूर आया होगा हज पर, वो जहाँ भी है मुझे मिला दिया। क्या ये मेरे अल्फाज ख़त्म हुए तो तू सामने खड़ा था। तो इसमें आपको दुआएं मिलेंगी बड़ी ज़बरदस्त। अल्लाह अपने फ़राइज़ पूरे करो, नमाज में इतना ना हो, किसी के लिए दिल में नफ़रत न रखो, आपस में अगर सही चलना है तो एक दूसरे की ग़ीबत ना करो, बुराई ना करो, तो फिर इंशाअल्लाह नस्लों तक अल्लाह हमारा ये काम चलाएगा। मैं रोज़ाना मांगता हूँ या अल्लाह इसको सदियों पर ले जा, ये नहीं कि मैं चला जाऊँ तो काम ख़त्म हो जाए, या अल्लाह इसको सदियों पर ले जा, तेरे लिए क्या मुश्किल है। तो मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ, और ये जो उन्होंने इतना खूबसूरत इंतज़ाम किया है, इस पर भी इंतज़ाम वालों का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। पता है इस बस्ती का नाम क्या था पुराना? डल लाला। डल कहते हैं उस कुएं को जिसमें पानी ना हो, उसको डल कहते हैं। तो यहाँ पहले आबादी नहीं थी। 1945 में हमारा गांव है वो उधर हुसैन पुराड़ी वाला, वो 300-400 साल पुराना गांव है। तो जैसे बरादरियों में हो जाती है खै खबर, तो वो कुछ हुआ होगा हमारी तो पैदाइश से पहले। तो मेरे ताया रहमतुल्लाह अलैह मियां हक नवाज़, उन्होंने आकर यहाँ घर बनाया। उस वक्त उसने 50,000 रुपया खर्च किया था। तो 1948 में फिर उनके छोटे भाई थे मेरे वालिद, उन्होंने आके घर बना लिया। तो इस गांव की इब्तिदा हुई और बिस्मिल्लाह हुई। तो
اللہ تعالیٰ اسے آباد رکھے، اس چھوٹے سے گاؤں سے اس میں یہ رونقیں لگی رہیں۔ آپ کے تعاون کا، ان مستورات کا، ان بچیوں کا، آپ کا سب کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ آپ اپنے اس کو جاری رکھیں۔ میں اجازت چاہتا ہوں کیونکہ مجھے فیصل آباد نکلنا ہے۔ اللہ بہت برکت دے، آپ سب کو قبول فرمائے۔ ایک شخص پوچھتا ہے کہ کیا کوئی آپ سے بھی زیادہ علم والا ہے؟ تو اس کے دو جواب مجھے یاد پڑتے ہیں۔ ایک میں کہ لا ادری، مجھے نہیں پتا، اور ایک میں یاد پڑتا ہے کہ آپ نے کہا نہیں۔ دونوں میں سے جو بھی بات ہے اللہ کو پسند نہیں آئی، اتنے بڑے رسول کی زبان سے۔ اور یہاں موسیٰ علیہ السلام کا جواب پسند نہیں آیا کہ موسیٰ، ایک میرا بندہ ہے جس کے پاس وہ علم ہے جو تیرے پاس نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہوگا کوئی، میرے اوپر تو تورات اتر چکی ہے، میں صاحب شریعت رسول ہوں، مجھے کیا ضرورت؟ یہ علم کی طلب ایسی چیز ہے کہ یا اللہ وہ کہاں ہے، میں نے اس سے وہ سیکھنا ہے۔ اب مقام موسیٰ دیکھو، موسیٰ رسول، ہارون نبی، یوشع نبی، یوں گھرے ہوئے ہیں نبوت میں، اور پھر کہہ رہا ہے میں نے اس آدمی سے ملنا ہے۔ خضر علیہ السلام تکوینی نبی ہیں، نظام کائنات کو چلانے کے نبی ہیں، شریعت کے نبی نہیں ہیں، ان سے کم درجے کے۔ بعض تو کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے ہی نہیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں کہ کسی ولی کے الہام پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، الہام پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ وہی تھی جس پر انہوں نے بچے کو قتل فرمایا، قتل کیے۔ یا اللہ میں نے جانا ہے، اللہ نے کہا اچھا چلو ایک مچھلی لے لے اور زیادہ راہ، جہاں وہ مچھلی پانی میں چلی جائے وہیں تیری جگہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقوبا۔ اس سے پتہ چلا کہ علم کے حاصل کرنے کی کوئی مدت نہیں ہے۔ حقوبہ کا مطلب ہے ساری زندگی، حقب 80 سال کو کہتے ہیں، حقوبہ کئی 80 سال۔ تو مطلب یہ تھا کہ ساری زندگی مجھے چلنا پڑا، اور میں اپنے قوم کی طرف پلٹ کے نہ بھی گیا تو مجھے پرواہ نہیں، لیکن میں نے اس صاحب علم کے پاس پہنچنا ہے۔ تو اللہ نے کہا تھا کہ وہاں جہاں مچھلی چلی جائے نا پانی میں، وہاں تیرا راستہ ہے۔ جب وہاں پہنچے تو آنکھ لگ گئی، اور یوشع جاگ رہے تھے، تو انہوں نے وضو کیا تو پانی کے قطرے مچھلی پر پڑے تو وہ پھڑکی، بھنی ہوئی تھی، سمندر میں یا دریا میں جو بھی تھا اس میں گھس گئی، اور وہ راستہ بن گیا، پانی پھٹ گیا، اور ایک خشک راستہ بنتے 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 وہ آگے ایک جزیرہ سا تھا، وہاں پہنچ گئے۔ تو فلما جاوزا، جب وہ آگے چلے گئے، 24 گھنٹے آگے چلے گئے تھے، ایک دن ایک رات، قال لفتاہ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا۔ یہ نصبا بتاتا ہے کہ یہ تھکنے کا سفر ہے۔ تم سہولتیں ڈھونڈتے ہو، شکایتیں ہوتی ہیں یہ نہیں مل رہا، یہ نہیں مل رہا، یہ نہیں مل رہا۔ نصبا بتا رہا ہے کہ یہ تھکنے کا سفر۔ یہ ہمیں رائمن میں ہمارے استادوں نے تھکا کے دکھایا، ہمارے دھوئیں نکال دیا۔ تم ایک دن واللہ ویسا نہیں گزار سکتے ہو، سارے بھاگ جاؤ گے، شیخ رمضی کا علم یہیں رہ جائے گا، سب بھاگ جاؤ گے۔ اتنی مشقت دیکھی رائمن میں جس کی انتہا کوئی۔ اب میں سوچتا ہوں میں خواب میں تھا جو میں اتنا کچھ برداشت کر گیا۔ نہ سبا بتاتا ہے جو اپنے آپ کو تھکائے گا نا وہ پائے گا، جو سہولتوں سے چلے گا وہ پا بھی نہیں سکے گا، پائے گا تو ادھورا پائے گا، اور نیم ملا خطرہ جان بن جاتا، خطرہ ایمان بن جاتا ہے۔ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ تو وہ کہنے لگے ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا۔ وہ تو مجھے اب یاد آیا، وہ تو وہیں جہاں ہم سوئے تھے، آپ، میں جاگ رہا تھا، وہ پھڑکی نکلی اور سمندر میں عجیب طرح راستہ بنا کے چلی گئی۔ قال ذلک ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا۔ کوئی نہیں ڈانٹا، ملامت نہیں کی،
ارے بھائی وہیں تو ہماری منزل تھی. 24 گھنٹے پھر واپس آئے. 24 گھنٹے پہلے بھوک لگی, ٹھیک ذہن میں رکھنا, 24 گھنٹے بعد واپس آئے, 24 گھنٹے واپسی بھی لے گئے. فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. یہ دعا میں کوئی 30 سال سے مانگ رہا ہوں کہ میرے پاس اب میری ہمت نہیں کہ میں مطالعہ کر سکوں. پہلے تبلیغ کے سفروں نے تھکا دیا, پھر لوگوں کی ملاقاتوں نے جب ہمت ہی تھکا دیا. جب تک میں مشہور نہیں تھا میں سوچا تھا کہ مطالعے کے بغیر بھی کوئی دن گزر سکتا ہے انسان کا. ایسے میں پاگل تھا کتاب کے لیے. جو کچھ میرے پاس چند کوڑیاں ہیں, یہ پرانی کوڑیاں ہیں, وہ جو اصحاب کہف کے پاس تھی نا, وہ لے کر گئے تھے بازار. میرے پاس نیا کچھ نہیں ہے, پڑھا ہی نہیں جاتا. ابھی بھی لیٹے لیٹے یہ مضمون ذہن میں آیا تو آپ سے آ کے بات شروع کرتے. تو آگے ایک شخص تھا جس کو ہم نے اپنے خزانوں سے علم دیا تھا. عندی اور لدیہ. عندی یہ عندی ہے, عندی قرآن میری ملک میں ہے, میرے ہاتھ میں نہیں. لدیہ امامہ یہ میرے قبضے میں ہے. لدیہ ایسے چیز کے لیے بولا جاتا ہے, عندہ اس کے لیے بولا جاتا ہے کہ آپ کے قبضے میں ہے, آپ کے ہاتھ میں نہیں. لدیہ آپ کے قبضے میں ہے. تو من عندنا اور من لدنا رحمتاً اور من لدنا علما. تو میں روز یہ دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ ایک راستہ تو ابھی باقی ہے کہ تو آپ ہی دے دے مہربانی کر کے. ایک ہمارے ساتھی تھے پرائیویٹ میں, فوت ہو گئے, کہتے ہوتے تھے یا اللہ کھاتے کھاتے سوتے سوتے پیتے پیتے خوشی خوشی ہنسی ہنسی ہدایت دے دے. تو میں بھی اللہ سے یہ آج کل مانگتا ہوں, کھاتے کھاتے سوتے سوتے پیتے پیتے علم دے دے. تیرے لیے تو آخری سانس تک مانگنا ہے, ملے نہ ملے تو یہ تو اس کی مرضی ہے, مانگنا تو میرے ذمہ ہے. فقیر ہوں, میں نے مانگنا ہے. تو آگے وہ ایسے چادر لے کر لیٹے ہوئے تھے, سر پہ چادر تھی. انہوں نے کہا السلام علیک. تو انہوں نے جواب دینے کی بجائے بڑے تنک کے کہا, یعنی بڑے تند میں, انا بارضک السلام. یہ تجھے سلام کرنے یہاں کون آ گیا؟ چادر بھی نہیں اتاری سر سے. علم کے سفر میں طالب علم جو ہوتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے, اور استاد جو ہوتا ہے وہ معزز ہوتا ہے. تبلیغ کے سفر میں داعی ذلیل ہوتا ہے اور مدعو معزز ہوتا ہے. میں کتنوں کے شرابیوں کے پیر پکڑے, کتنوں کے گھٹنے پکڑے, کتنوں کے آگے ہاتھ جوڑے, منتیں کی. تو انہوں نے کہا میں موسیٰ ہوں. کہ کون موسیٰ؟ کہ بنی اسرائیل والا. کہاں. پھر ایسے چہرے سے کپڑا اتار, نہ پانی پوچھا نہ روٹی پوچھی. مسافر ہیں, آؤ بھائی بیٹھو, کچھ کھاؤ گے کچھ پیو گے, کچھ نہیں. اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں کہا جی بھوک بڑی لگی ہے تھوڑا جی روٹی تو کھوا دے, پہلے ناشتہ کر لے پھر سبق پڑھیں گے. ہیں انہوں نے بھی اپنا مدعا رکھا, هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. هل کتنی تواضع کا لفظ. وہ کہتا میں موسیٰ بنی اسرائیل ہوں, میں صاحب تورات ہوں, تو خضر صاحب تکوین ہے, لا جو تیرے پاس ہے مجھے دے. حل کیا آج ہے, سبحان اللہ. حل اتبعک, اتبعک آپ کی غلامی اختیار کر لو. اللہ ان تعلمنی, یا کو بھی مٹا دیا, اپنی ہستی کو مٹا دیا. مٹا دے اپنے ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے. اللہ ان تعلمنی, تعلمنی بھی تو کہہ سکتے تھے, تعلمنی مما علمت رشد. جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے تھوڑا سا مجھے مل جائے گا, میں آپ کے پیچھے چل سکتا ہوں, آپ کی شاگردی میں آ سکتا ہوں, داخلہ مل سکتا ہے. تو انہوں نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا. ایسی ٹھوک کے لگائی, ایک انا اور ایک لن. انک لن تستطیع معی صبرا. پھر ایک اور ضرب لگائی, وکیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا. اتنی شدت.
اور آگے ان کی اتنی ہی تواضع، ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، چھوٹی سے چھوٹی بات میں بھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، لیکن ایک مہربانی کرو مجھے داخلہ دے دو۔ یہ جو مدرسے والے شرطیں رکھتے ہیں نا، یہاں سے ثابت ہونا شروع ہو گئی کہ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا۔ وہ کہتے ہیں جی مجھے داخلہ دے دو۔ وہ کہتے ہیں تو پڑھنے کے قابل ہی نہیں۔ موسیٰ، انہیں بھی پتہ ہے موسیٰ بنو اسرائیل صاحب شریعت کلیم اللہ خضر نبی ہیں، کوئی ایسے ویسے تو نہیں کہ وہ موسیٰ کو جانتے نہ ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں جی میں بالکل آپ کی فرما برداری کروں، ستجدنی انشاء اللہ صابرا۔ پھر اس کو تاکید کے ساتھ صابرن کو اور زیادہ مضبوط کیا، ولا اعصی لک امرا۔ نکرہ جب نفی کے نیچے آتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ تو بھی ہر گل میں مننی ہے، کوئی بھی نہیں چھڑنی، میں تسی نال لے لو۔ کہنے کے پھر آ جاؤ، پوچھنا کچھ نہیں۔ اب نہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں حضور میں 24 گھنٹے کا بھوکا ہوں، 48 گھنٹے کا بھوکا ہوں، مہربانی کر کے پہلے کوئی روٹی تو کھلاؤ، کوئی لنگر میں سے تندور بلواؤ۔ کچھ نہیں پوچھا اور لے کے چل پڑے۔ نہ انہوں نے پوچھا۔ علم ایک مشقت کا راستہ ہے، جو اس کو برداشت کر لیتا ہے وہ اس راستے کی عزت پاتا ہے، اور جو راستے ڈھونڈتا رہتا ہے پھر وہ اپنے نفس کا غلام ہی رہ جاتا ہے، وہ کوئی مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بلا چون و چرا، یہ بھی نہیں کہا کہ میں بھوک بڑی لگی، میں تھوڑا کچھ کھا لوں پی لوں۔ فانطلقا، طور پہ ہم کیا کرتے ہیں فنجلسا، ہم آپ لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں، کتنا فرق ہے۔ فنجلسو، وہ ساتھ استاد بھی بیٹھ گئے، قعدو، وہ کتابیں کھل گئیں۔ میرے نبی نے کتنوں کو پڑھایا، کوئی کتاب بھی سامنے کوئی نہیں، حتیٰ کہ قرآن بھی سامنے کوئی نہیں۔ 100 سال کے بعد کتاب لکھی گئی، سارا علم بغیر کتاب کے جب تھا تو سب سے مضبوط تھا۔ سب سے مضبوط علم کا دور وہ ہے جس میں کتاب نہیں تھی۔ پہلی کتاب امام زہری نے لکھی عمر بن عبدالعزیز کے کہنے پر رحمہ اللہ، 100ویں صدی میں۔ تو ہم کرتے ہیں فنجلسا، بھائی اس کو کمرہ دو، بھائی فلاں کمرے میں اس کا بستر لگاؤ بھائی، اور وہ کہتے ہیں فانطلقا۔ پانی بہتا رہے تو پاک رہتا ہے اور اس میں جانے والے کو بھی پاک کر دیتا ہے، کھڑا رہے تو خود بھی بدبودار ہو جاتا ہے، جانے والے کو بھی ناپاک کر دیتا ہے۔ حتی اذا رکب فی السفینۃ خرقہا، جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو ملاح نے پیسے نہیں لیے، جانتا تھا خضر اکرام کیا۔ جب کشتی درمیان میں پہنچی تو انہیں ایک تختہ توڑ دیا، تو موسیٰ علیہ السلام بھول گئے اپنی شرط، تو ان کو خیال آیا کہ اس پیسے نہیں لے، یہ پھٹا توڑ کے بیٹھا ہوا ہے۔ ان کو خیال آیا کہ اس کشتی والے تو ساڑھے کول پیسے نہیں لے، تو انہیں چپ کر کے پھٹا توڑ دیتا ہے، تو نیکی دا بدلہ بدی نال تک اخرقتہا لتغرق اہلہا لقد جئت شیئا امرا۔ پہلا موسیٰ خضر کا جملہ کیا تھا؟ انک لن تستطیع معی صبرا، ٹھیک ہے۔ اب خضر علیہ السلام کے لہجے میں شدت آ گئی، الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، الم اقل کا لفظ کا اضافہ